دیکھیں بات نواز شریف وغیرہ کی نہیں ہے نا. جو بندہ بھی یہ چوروں کو سمجھ رہا نا کہ نواز شریف چور ہے یا زرداری چور ہے, دیٹس ناٹ دا ریئل پرابلم. دا ریئل پرابلم از کہ جب ایک فار ایگزامپل میں فیس ویلیو پہ لے رہا ہوں جو انہوں نے بولا ہے کہ اگر امریکہ کا ان کو کوئی خط آیا تھا تو کس بات کا ڈر تھا؟ آپ کو جان چلے جانے کا ڈر تھا نا. which is okay, I get it. People are afraid of dying. Everybody is. اور کس بات کا ڈر تھا؟ آپ کو اسی وقت امبیسڈر کو کہنا چاہیے تھا بھائی گھر جاؤ. ابھی تو پرائم منسٹر ہی ہوں نا میں, یہ مجھے خط آ گیا, ثبوت آ گیا, چلو امبیسڈر سے کہ آپ کے مجھے امریکہ کی پوری طریقے سے یا تو میں جنگ کا اعلان کر دوں گا ادھر, اور کیسے جنگ, اور اس لیے اس سے بڑی کیا ایمرجنسی نافذ کروں میں کسی ملک پہ. ایک پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آ کے پرائم منسٹر اڑا دی انہوں نے آ کے, اور کیا جنگ کیسے جیتتے ہیں. اور آپ کے پاس ایسا کوئی خط آ گیا تو آپ نے چھوٹے چور پکڑنا شروع کر دیا. 20 کروڑ روپے میں کون بک رہا ہے؟ Who the hell cares کون بک رہا ہے کون نہیں بک رہا؟ آپ بتائیں, آپ کے پاس خط آ گیا, what are you going to do about this? You are still in power. You do whatever you can, but no, you're trying to please somebody else. ایگزیکٹلی 8 تاریخ کو ان لوگوں کا کھاتا ہے. اس کے بعد جو OIC کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے اندر امریکن جو ان کی سیکریٹری تھی وہ شامل ہوئی ہے. آپ اس کو مطلب اس لیول پہ اٹھاؤ, ڈپلومیٹک لیول پہ. اگر نہیں اٹھا سکتے نہیں پھر غلطی کر رہے ہیں آپ. ڈپلومیسی واز دا ایکچوئل پرابلم. ڈپلومیسی توڑ دینی چاہیے تھی. اس وقت سارے ڈپلومیٹک رولز نلیفائی ہو گئے ہیں. آپ یاد رکھیے گا, اگر آپ پھر بھی ڈپلومیٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کے اندر پھر ایک خصیص پن ہے نا اس فلسفے کے اندر, کیا پھر بھی ٹرائنگ ٹو پلیز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ترکی کے ساتھ جب توہین رسالت کا کیس یورپ میں ہوا تھا, ترکی کا بندہ ہمارا اس وقت کا جو خلیفہ تھا, سب سے بڑا عیاش خلیفہ, مگر ڈپلومیسی کے رول توڑ بیٹھا. اس نے لال رنگ کی روب پہنی, تلوار لے کے بیٹھا امریکن ایمبیسڈر کے سامنے کے, یہ لو تلوار پڑی ہے ٹیبل پہ. اس کا مطلب تھا امریکہ سے جنگ کا اعلان ہو گیا. ایمبیسڈر پسینے چھوٹ گئے کہ یہ کیا کیا آپ نے, ہم نے کیا کیا جنگ کے اعلان سے توہین رسالت ہوئی انگلینڈ میں. چل شاباش. یا بہت دھیان میں رکھیے گا, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. امریکہ اتنا ہی ڈرپوک ہے ڈپلومیٹک پریشر پہ دنیا کے UN لیول کے اوپر اور بھی بڑے معاملات پہ. اگر ایک پاکستان جیسی فورس پنگا لے لے اس سے کہ بھائی تم نے یہ 2 نمبر حرکت 2 روپے کی حرکت کی ہے, اس کا جواب کروڑ روپے کے نقصان سے تمہیں بھی کرنے لگے ہوں. مگر یہ ڈرپوک ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ والے میٹنگ رومز کے اندر سمائلز چاہیے اپنے جب یہ جاتے ہیں وزٹس کے اوپر. اور جب ان کو پتا ہے نا, آپ نے مشرف صاحب کی وہ ویڈیو دیکھیے نا, جس طریقے سے یہ پیر پکڑ کے مشرف ان کے پیر پکڑ کے مانگ رہے, put me back into power, put me back into power. آپ وہ ویڈیو تو دیکھیں, آپ کو پتہ چلے یہ ان کے تعلقات کس قسم کی, کس چیز کو ڈپلومیسی کہتے ہیں. وہاں جا کے ان کی ڈپلومیسی بھیک مانگنے پہ آ جاتی ہے. اور جب وقت آئے کہ ہاں ڈپلومیسی, تو پھر یہ اسکینڈینیوین لیول کی ڈپلومیسی پریکٹس کریں گے. سوری, اسکینڈینیویا ایسے نہیں ڈپلومیٹ بن گیا, انہوں نے بڑی لڑائیاں کی. آپ کی بات 100% بجائے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں اللہ کے نبی کے دور میں بھی وہ 2 بندے آئے تھے نا, تو اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر مطلب تم لوگ میرے پاس ڈپلومیٹس نہ ہوتے تو میں تمہارے ساتھ عجیب سا سلوک کرتا. تو یہ بہرحال ایک موجود تھا. اگر مثال کے طور پہ ان کو کوئی پرابلم تھا, یہ کہاں سے حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ اگر وہ ڈپلومیٹ نہ ہوتے تو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا؟ نہیں, اگر یہ نمائندے نہ ہوتے دوسری سلطنت جن لوگوں نے, یہ حدیث کہاں پڑھی آپ نے؟ یہ پوری حدیث میں ایسا واقعہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے کہ نبی اسلام نے اس لیے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ کسی اور ملک کے بچندے تھے؟ آپ کو پتا ہے وہ قاصد نہیں تھے, وہ ان کی FBI تھی, وہ ان کی CIA کے لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اریسٹ کرنے آئے ہوئے تھے. یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے کہ نبی اسلام نے ان کو ڈپلومیٹک لیول پہ امیونٹی دی ہے؟ نہیں, میں آپ کو یہ اس کا جو پروف ہے, مطلب ریفرنس بھی میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. اور میں ایڈمائر کرتا ہوں اگر کوئی مطلب آپ سے اچھی بات سیکھنے کو ملے گی. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ڈپلومیٹک بیہیویئر اگر کسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ یہ لوگ صرف اپنے مفادات کے لیے, ہو بھی تو سکتا ہے نا, ان لوگوں نے لیٹر, یہ جس نے لیٹر کے سکینڈل جو بنایا ہے یہ خود ان لوگوں نے من گھڑت اور مطلب خود ہی گڑا ہو, کوئی اس کے بھی ہو سکتا ہے. نہیں سر, میں تو چاہ رہا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی بول رہے ہو نا. ابھی اس لیول پہ تو میں ان کو ریسپیکٹ کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مت کرے کہ امریکن ایمبیسڈر کو جوتے مارنا شروع کر دیں. نہیں, آپ تمیز سے اس کو اللہ حافظ کریں گے, تمیز سے, پیار سے. اور اس سے اچھی ڈپلومیسی کوئی نہیں ہے کہ آپ ہی اپنا 12 گھنٹے نہیں 2 گھنٹے آپ کے پاس ایئرپورٹ جانے کے ٹائم دے رہے ہیں. آپ کو PIA سے خود ہم لے کے جائیں گے آپ کو, چلے جائیں آپ, نکلیں ادھر سے.
That's it. اب میں بتا رہا ہوں نا, اس سے بڑا کیا کوئی توپ کا گولا چلے گا سیدھا جا کے آپ کے صدر پاکستان پہ لگ جائے جا کے, اور کس کو, اور کیا چاہیے آپ کو, سمجھ رہے ہیں؟ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو ڈپلومیسی کھیل رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ پھر یہاں پہ نہیں مسئلہ, پھر کہیں اور مسئلہ ہے. You know what I'm saying? So it's a bigger problem that we better start to solve. کہ کرنا کیا چاہیے تھا, اگر مطلب کیوں ڈیکوئے میں کیوں پھنس رہے ہیں آپ؟ نواز شریف کا کیا کام ہے پورے کے پورے معاملے سے؟ کچھ بھی نہیں. نواز شریف چور ہوگا بے شک ہوگا, اس معاملے سے نواز شریف کا کیا کام ہے؟ مریم نواز کا کیا کام ہے؟ زرداری کا کام ہے؟ نو نتھنگ. یہ کام تو آپ کا اور امریکہ کا تھا. یہ پرابلم ہے بٹوین یو اینڈ امریکہ. فکس اٹ رائٹ ناؤ وین یو ہیو دا پاور. اور پی ٹی آئی والے سارے باہر آئے ہیں, امریکہ کا کوئی نہیں. امریکہ کے ایمبیسی کے خلاف جا کے پکڑ لو سارے امریکن ایمبیسی کو, چلو بھائی چلے, آپ وہ نہیں کر سکتے, کوئی نہیں کر سکتے, تو پھر نواز شریف کیا کرے گا ادھر؟ نواز شریف گھر کے گالی نہیں کرنی. اس سے بہتر تھا آپ پھر جنرل ضیاء اللہ کی قبر میں بھی جا کے 2-4 بدوائیں دے رہے تھے, اور کوئی ایوب خان کی قبر میں بدوائیں دے رہے تھے, اور مطلب کیا کر رہے ہیں وہ؟ why the hell do they matter? They're nobodies. But the real problem is you are the one with the stick, and you did not use the stick at that time. And یہ کیا بعید ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ والے چیف بک گئے تو اگلے چیف کیا, مطلب ہاؤ آر یو گارنٹینگ کہ اگلے, کیا آپ نے خود مطلب بچپن سے پروان چڑھوائے ہوئے ہیں کہ وہ مومنین ہیں, اور آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ ابھی ایک بک ہے 20 میں, اگلا 50 میں بک جائے گا. آپ کی اگلی حکومت بھی 1.5 سال کی, اس کا مطلب ہے اگر آپ جیت بھی گئے تو یو لاس دا کریڈیبلٹی آف اینی تھنگ. ناؤ کچھ بھی کریں گے آپ, 1 سال آپ بہانا کر دیں گے کوئی اور خط آ گیا اور بک گئے ہیں. I get it, بک گئے ہوں گے, but you're not going to do anything about it, buddy. یہ بکنے والی قوم ہی ہے, یہ پوری 2 نسلیں بکاؤ مالی پوری مارکیٹ ہی. پاکستان اصل میں مارکیٹ کا نام آئے, کچھ بھی خرید لے ادھر آ کے. پچھلی 2 نسلوں نے ثبوت دیا ہمیں, کچھ نہیں ہوتا تو سٹیزن اٹھا کے بچے بیچنا شروع کر دیتے. یہ وہ لوگ ہیں